اور اس حوالے سے ناظرین ابھی ہمیں ٹیلی فونک لائن پر جوائن کیا ہے بیورو چیف ہری پور مہر شہباب نے۔ مہر شہباب مجھے بتائیے گا، ہری پور سمیت ہزارہ بھر کے تمام اضلاع کی بات کریں تو کتنے نقصانات آپ کو رپورٹ ہوئے ہیں اور کیا کچھ نقصانات ہوئے ہیں ابھی تک؟ بالکل جی، یہاں پر میں اگر بات بتاتے جاؤں، مونسون بارشوں کی وجہ سے جو رات کو بارش ہوئی اس نے کافی تباہی یہاں پر مچائی ہوئی ہزارہ میں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ تھوڑی تفصیلات ہوں کہ ایبٹ آباد بکور نتھیا گلی روڈ پر لینڈ سلائیڈنگ سے جو ہے وہ بھی بند ہوا۔ اس طرح مانڈری کاغان پل جو ہے دریائے بورت ہونے کی وجہ سے یہاں پر جو ٹریفک ہے بالا کوٹ سے آگے کوائی اور پارس اور جدید سے آگے مانڈری جو آتا ہے، اس سے آگے کاغان اور ناران، یہ بالکل مانڈری کا جو پل تھا یہ کاغان اور ناران سے پہلے بالا کوٹ کے درمیان یہ پل تھا، یہ بورت ہونے کی وجہ سے ہزاروں سیاح جو ہے یہاں پر پھنس چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو ایبٹ آباد میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہونے کی وجہ سے خواتین جو ہیں وہ بھی روڈ پر نکل آئی ہیں۔ اس طرح کینٹ بورڈ اور ارکان اسمبلی کے خلاف احتجاج جو ہے ایبٹ آباد میں بھی جاری ہے۔ اس کے علاوہ بکا موڑ کے قریب بارش سے کچے مکانات کی چھت گرنے سے 2 افراد جو ہے ملبے تلے دب گئے تھے۔ ایک شخص وہاں پر جاں بحق ہوا اور دوسرے کو زخمی حالت میں ہاسپٹل جو ہے اس کو ریفر کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایبٹ آباد میں ٹھنڈیانی کے روڈ پر کٹوال کے قریب لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے سوکھی جو ہے گاڑی جو ہے ملبے تلے آئی ہے۔ باپ اور بیٹا اس میں جو ہے اس میں دب کے تھے اور ان کو بھی ریسکیو کر لیا۔ بالا کوٹ کوائی، اس سے آگے جو ہے یہاں پر میں بتاؤں کہ جو مہر شہباب مجھے ضلع ایبٹ آباد اور ضلع ہری پور کا بتائیے گا کہ وہاں پر کس طرح کے واقعات رپورٹ ہوئے، کچھ نقصانات کے حوالے سے آپ کو کچھ معلومات ہوں آپ کے پاس؟ بالکل، میں یہاں پر صریح بتاتا جاؤں کہ ہری پور میں اور ایبٹ آباد کی بات کروں، زیادہ جو نقصانات ہوئے یہاں پر گلیات سائڈ پہ حملے کافی زیادہ لینڈ سلائیڈنگ جگہ جگہ پہ ہوئی ہے، جس طرح ٹھنڈیانی سائڈ پہ ہوئی ہے۔ اور ایبٹ آباد میں بھی جو رات کو بارش ہوئی جو پانی ہے وہ گھروں میں داخل ہوا، جس طرح ہم اس سے پہلے بھی کہتے رہے کہ دیکھیں مونسون بارشوں سے پہلے جس طرح انتظامیہ کو الرٹ ہونا چاہیے، وہ پختہ نالے جو یہاں پر تجاوزات ان پر قائم ہو گئی ہیں۔ اچھا مہر شہباب، گلیات کا آپ ذکر کریں کہ متعدد جگہوں پر لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے تو مرکزی جو شاہراہ ہے گلیات جانے والی، تو وہ کوئی سڑک بلاک ہوئی ہے کہیں سے؟ سیاحوں کو وہاں پر کچھ مشکلات کا سامنا ہے؟ یہاں پر جو میں آپ کو ایبٹ آباد میں بتاؤں، یہاں پر گلیات سائڈ پہ جو آگے ہے گلیات کی بھی ہوئی، اس سے اور ملحقہ علاقوں کی جو ہے جگہ جگہ پہ لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے۔ تو وہاں پر ہوئی ہے، گلیات روڈ یہاں تک اوپن ہے، مین روڈ نہیں ہے، یہ سائڈ جو گاؤں یا اور جو علاقے ہیں ان میں کافی سلائیڈنگ ہوئی ہے، اس وجہ سے یہاں پر جو ہے روڈ بلاک ہیں۔ ہزاروں میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں جو مسافری کا سہولیات تھی، نتھیا گلی آ رہے تھے، ایبٹ آباد آ رہے تھے، مختلف علاقوں کی، ایک جگہ پر صدیق کی لینڈ سلائیڈنگ نہیں ہوئی، جگہ جگہ پر لینڈ سلائیڈنگ ہے۔ اور یہاں پر جی ڈی اے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بالکل ہی نظر نہیں آ رہی، جو کہ سردیوں میں بھی جس طرح روڈ بلاک ہوتے تھے، برف باری نہیں ہٹائی جاتی تھی، تو ان دنوں میں اگر کاغان ناران کی بات کریں وہاں پر پھر کاغان ڈیولپمنٹ 30 نظر آ رہی ہے۔ اس سائڈ پہ جی ڈی اے بالکل نظر ہی نہیں آ رہی، کوئی مشینری ان کی نہیں ہے، کوئی اقدامات نہیں ہے، اور لوگ اپنی مدد آپ کے تحت یہ روڈ یہاں پہ گلیات سائڈ پہ کھول رہے ہیں۔ جی صدیق، ٹھیک ہے جی مہر شہباب، آپ تمام تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔